اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل وزیر اعظم پی ایم نریندر مودی نے 11ویں مرتبہ مغلوں کے بنائے ہوئے لال قلعے سے ترنگا لہرایا۔ جی ہاں، لیکن مودی جی نے اپنے بیان میں پھر نفرتی اور شرارتی چیزیں چھوڑ دی، جس سے ملک کے ایسے یوں سمجھیے کہ تقریباً 35 کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ مودی نے لال قلعے سے سیکولر سول کوڈ یعنی UCC کی وکالت کی۔ قوم کے نام انہوں نے UCC بیان کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، UCC کا جو ناپاک بل ہے جس کی مسلمان بھی اور الپ سنکھیان اور تمامی مائنورٹیز اس ناپاک بل کا وروध کر رہی ہے، مگر اس ناپاک بل کی نریندر مودی نے لال قلعے سے اپنے بھاشن میں وکالت کی اور قوم کے نام خطاب میں، بھاشن میں بنگلہ دیش کو بھی پیغام دیا، اپوزیشن کو بھی نصیحت کی اور اولمپک کی میزبانی کا خواب بھی ملک کو دکھایا اور 1 نیشن 1 الیکشن کی بات کی۔ یعنی بہت ساری باتیں 15 اگست کو کس طریقے سے اس ملک کو آزاد کروایا گیا اور کانگریس کے عظیم رہنماؤں نے کس طریقے سے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں بڑا رول ادا کیا، اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے UCC اور پھر 1 نیشن 1 الیکشن یا ایسی بہت ساری چیزیں جس سے ملک کی کروڑوں جنتا کا کوئی اختلاف ہے، وروध ہے، ان تمام چیزوں کا نریندر مودی نے ذکر کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مودی کے یہ سیکولر سول کوڈ والے بیان پر صرف مسلمان ہی نہیں، اپوزیشن تمام پارٹیاں زبردست وروध میں ہیں، سخت ناراض ہے اور مودی کے اس 15 اگست والے بیان کو ملک کو تقسیم کرنے والا بیان بتایا۔ اور کانگریس نے اس پر بھی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ یوم آزادی کے اس تقریب میں، اس پروگرام میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو 5ویں لائن میں جگہ دی گئی۔ کانگریس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناظرین، کولکتہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کولکتہ میں ریکلیم دی نائٹ ایک آندولن، ایک مظاہرہ ہوا جو تشدد میں، ہنسا میں تبدیل ہو گیا۔ ہجوم کے ذریعے، بھیڑ کے ذریعے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی خبریں بھی آ رہی ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج میں خاتون ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ اور قتل معاملے پر ہو رہے آندولن نے اب
تشدد کی شکل، ہنسا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جمعرات کی رات ملک کے کئی مقامات پر 11:55 پر ریکلیم دی نائٹ نامی آندولن شروع ہوا، جس کا مطلب ہوتا ہے رات پر اپنا اختیار حاصل کرنا۔ اس آندولن کو آزادی کی آدھی رات میں خواتین کی آزادی کے خاطر مظاہرہ کا نام دیا گیا۔ کولکتہ میں بھی اس طرح کے مظاہرے شروع ہوئے، جس میں تھوڑی دیر بعد ہی مظاہرین پرتشدد ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی رات میں حالات بگڑ گئے۔ رات 12 بجے ہجوم بھیڑ اسپتال کی ایمرجنسی بلڈنگ میں بیریکیڈ توڑ کر داخل ہو گیا اور جم کر توڑ پھوڑ کی۔ ایمرجنسی وارڈ کے اندر شاید ہی کچھ بچا ہو جس کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مظفر نگر سے۔ جی ہاں، مظفر نگر جیل کمپلیکس میں مسجد ہے، اس مسجد میں اب مسلمانوں کے داخلے پر بین، پابندی لگا دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے جاری نماز کی اجازت پر انتظامیہ نے روک لگا دی، یعنی اس مسجد میں 100 سال سے زیادہ سے نماز ہو رہی ہے، لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن انتظامیہ نے اب وہاں پر مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دی، جس کو لے کر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مظفر نگر ڈسٹرکٹ کی جیل کمپلیکس میں واقع مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 100 سال سے زیادہ وقت سے اس مسجد میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اطراف کے مسلمانوں کے لیے اب ضلع جیل انتظامیہ نے اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے قریبی مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے مسلم سماج میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی مسلمانوں کی شدید ناراضگی کے بعد جیل انتظامیہ نے وضاحت کی ہے کہ جیل کا احاطہ حساس علاقہ ہے، سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ انتظام باہر کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ مظفر نگر جیل کے احاطے میں 1838 میں برطانوی دور حکومت میں بنی ایک مندر اور ایک مسجد یکساں طور پر واقع ہے۔ جیل کے احاطے میں اور اس کے آس پاس رہنے والے ہندو اور مسلمان 100-150 سالوں سے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق بھگوان کی پوجا اور نماز ادا کرتے آ رہے، لیکن پیر سے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کو جیل کے احاطے میں واقع مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ جیلر نے نماز کو آنے والوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی بھی دھمکی دی۔ جب وہ نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے تو سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں روکا اور بتایا کہ یہ جیلر کا حکم ہے۔ ناظرین، ٹرینی مہیلا ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ریپ کا معاملہ ہے اب وہ پورے ملک میں گرما رہا ہے اور ہزاروں ڈاکٹرز باقاعدہ ہڑتال پر اترے ہوئے ہیں۔ اور اب پوسٹ مارٹم اس ٹرینی مہیلا ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں بڑا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ 1 سے زیادہ افراد نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ جسم پر زخموں کے بھی کئی نشانات ملے ہیں۔ زیادتی اور قتل کا نشانہ بننے والی مہیلا ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کئی بار زیادتی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ خاتون ڈاکٹر کے جسم پر زخموں کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی جرم کا ارتکاب کس قدر وحشیانہ طریقے سے کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متاثرہ کی موت قتل اور اینٹی مارٹم کا معاملہ ہے۔ اس سے ان دعووں کی بھی نفی ہوتی ہے کہ مقتولہ کو قتل کے بعد عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین، کورونا وائرس کا ڈر اور خوف آج تک لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اب ایک نئی آفت سامنے آ رہی ہے، ایک نیا وائرس، پھر ایک نئی وبا سامنے آ رہی ہے کہ WHO نے عالمی ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کو ایک اور نئے وائرس، نئی وبا کا سامنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ وائرس جس کا نام ہے ایمپوکس وائرس، یہ پھیل رہا ہے۔ 30 جون تک 27 کیسز سامنے آئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے افریقہ میں ایمپوکس بیماری کے ایک نئے وائرس کا پتہ لگایا ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی اس کے 27 کیسز سامنے آئے ہیں۔ لاڈلی بہن یوجنا جو مہاراشٹر سرکار، شندے اور کل ملا کے BJP سرکار نے شروع کیا ہے، کیا لاڈلی بہن یوجنا کے 3000 روپے آپ کو ملے ہیں؟
تو آپ یس لکھیے کمنٹ میں، نہیں ملے ہے تو آپ نو ضرور لکھیے۔ لیکن خبر آ رہی ہے کہ 80 لاکھ مہیلاؤں خواتین 80 لاکھ خواتین کے اکاؤنٹ میں 3000 روپے ٹرانسفر کر دیے گئے، منتقل کر دیے گئے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ لاکھوں فارمز مسترد کر دیے گئے ہیں، ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے اہل خواتین کو رقم دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ رکشا بندھن سے پہلے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہونے پر خواتین خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 17 اگست تک تمام اہل خواتین کے بینک کھاتوں میں رقم بھیج دیں گے۔ لیکن اب سوشل میڈیا پر یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ 2 مہینے کی رقم آپ کو مل گئی، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو ودھان سبھا کا تحفہ مل گیا، اب اس کو آپ بھول جائیے۔ ایسا لوگ سوشل میڈیا پر کافی زوردار انداز میں ٹرول کر رہے ہیں شندے سرکار کو، اور یہ سب ودھان سبھا کی تیاریاں بتا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل 15 اگست یوم جشن آزادی پورا ملک حب الوطنی اور وطن سے محبت کے رنگ میں ڈوبا ہوا پورا ہندوستان نظر آیا، اور خاص بات مدارس اسلامیہ اور اسکول کے بچوں کی ملک بھر میں قومی پرچم کے ساتھ ریلیاں بھی نظر آئی۔ شہدائے آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لکھنؤ کی خبر ہے کہ لکھنؤ میں مدارس کے 11,000 طلبہ نے ترنگا ریلی نکالی۔ لیکن خاص میں آپ کو بات بتا دوں کہ مدارس میں زیادہ جشن آزادی کا جوش نظر آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید مسلمان وطن سے اپنی وفاداری اور وطن سے اپنی محبت دکھانے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی جوش میں اتساہ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ کل مسجد کے اندر ترانہ پڑھنے کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، یعنی جن گن من ادھینائک جو قومی ترانہ ہے اس کی ویڈیو پڑھنے کی وائرل ہو رہی ہے، جس کو لے کر بھی باقاعدہ سوشل میڈیا پر لوگ الگ الگ انداز میں کمنٹس کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں وطن سے محبت یقیناً ہمارے مذہب کا حصہ ہے، مذہب کی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن مسلمان کچھ اوور ایکٹنگ میں لگ گیا ہے۔ اور کمال کی بات ہے، جو لوگ انگریزوں کے وفادار تھے، انگریزوں کے دلال تھے، جنہوں نے زندگی بھر انگریزوں کی غلامی کی، انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ بنے، وہ اپنے آپ کو ملک کا سب سے بڑا حقدار اور وفادار بنا رہے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بزرگوں کی قربانیاں بیان ضرور کرنا چاہیے، لیکن اوور ایکٹنگ اور اوور دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، گزشتہ کل لال قلعے کی دیوار سے ترنگا لہرانے کے بعد بھی نریندر جی مودی نے جو شرارتی بیان اور ملک کو بانٹنے والا بیان دیا ہے، اس پر اپوزیشن بالکل سخت ناراض ہے، اور مودی کے بیان کو لوگ بالکل نفرتی بیان اور شرارتی بیان بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی پد پر بیٹھنے والا آدمی شرارت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہمیشہ ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی تیاری میں ہیں۔ خیر، گزشتہ کل انہوں نے UCC کی وکالت تو کی، لیکن ایک جملہ انہوں نے اور کہا کہ بھائی بہنوں، ہم ہندوستان میں 2036 اولمپکس منعقد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی ہم، اور ظاہر بات ہے کہ لوگ 2029 ہی میں ان کو گھر کو بٹھا دیں گے، اب لوگوں نے طے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ 2036 اولمپکس تیاری بتا کر گویا کہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ آگے بھی ہماری ہی حکومت آئے گی۔ تو لوگ لکھ رہے ہیں مودی جی کے اس بیان پر کہ یقیناً اولمپکس تو ہمارے ملک میں ہوگا، ہمارے ملک کی یہ شان ہے، لیکن 2036 میں آپ منعقد کریں گے اور آپ کی وزارت میں ہوگا، یقیناً انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا بھی لوگ باقاعدہ لکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بہت زوردار انداز میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ کوئی خبیث، کوئی مردود ہے، سدگرو گنگا گری مہاراج سنستھان میں کوئی پروگرام ہوا ہے، شری شیتر گوداوری دھام، اس طریقے سے لکھا ہے، پرم پوجیہ مہنت رام گری جی مہاراج، شاید اس سادھو کا نام ہے۔ اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔
اس خبیث نے، اس مردود نے بہت ہی شرارتی اور شیطانی بیان دیا ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے بہت ہی گھٹیا قسم کا نیچ اور شیطانی بیان اس سادھو نے، اس جو بھی ہے ایسے لوگ کو سادھو اور سنت کہنا بھی یعنی بے عزتی کی بات ہے، تو اس نے بڑا گھٹیا بیان دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسلمان بڑی ناراضگی ویکت کر رہے ہیں اور حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس سادھو پر کڑی کارروائی کی جائے، کیونکہ جب تک ان پر کڑی کارروائی کر کے ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا نہیں جاتا یا پھر ان کی اچھی طریقے سے خاطرداری جیل میں نہیں ہوتی، تب تک کہ ان کی عقلیں ٹھکانے پر نہیں آئے گی۔ اس لیے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ اس سادھو پر کڑی کارروائی کی جائے، بلکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں نے جمہوری طریقے سے شانتتا پورو انداز میں اس خبیث، اس مردود کی کمپلین ہر پولیس اسٹیشن میں لکھانی چاہیے اور اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ ایسے مردود اور خبیث ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بیان دے کر اپنے آپ کو چرچا میں لاتے ہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف بیان دے دو تو بہت جلدی گھٹیا قسم کے لوگوں کو بھی پبلسٹی مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کوئی نیا سادھو دکھ رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے اس نے شاید یہ نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہو، مگر مسلمانوں نے پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اس پر کارروائی کروانی چاہیے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، گزشتہ کل جلگاؤں سے لے کے فیض پور شہر میں میونسپل اسکول کے ہال میں ایک شاندار پروگرام مسلم کھاٹک سماج پروگریسو ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور فیض پور کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت ہی شاندار پروگرام فیض پور مسلم کھاٹک سماج کے ذمہ داروں نے سجایا تھا، جس میں 10th 12th اور ایسے ہی سائنس، میڈیکل، فارمیسی، انجینئرنگ، جن بچیوں نے سماج کے جن بچیوں نے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے ہیں، اچھے پرسنٹیج حاصل کیے ہیں، مسلم پروگریسو ایجوکیشن فاؤنڈیشن مسلم کھاٹک سماج کی جانب سے ان بچوں کو میڈل اور سرٹیفکیٹس دے کر ان کا زوردار انداز میں تالیوں کی گونج سے ان کا ستکار و سمان کیا گیا۔ اس پروگرام کی ادھیکشتا، صدارت خود میری اپنی تھی، کیونکہ میں برادری کا راشٹری ادھیکش بھی ہوں۔ میں نے اس پروگرام کی صدارت فرمائی اور اس پروگرام میں باقاعدہ ساودہ کے حاجی ہارون صاحب، جو ڈائمنڈ کے نام سے انگلش میڈیم اسکولز اور نیٹ، GEE سیٹ کی کلاسز چلاتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ ایسے DN کالج کے ہمارے راجپوت سر، جو ایکس میجر ہے، ریٹائر آرمی میجر ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور برادری کے ضلع ادھیکش انور کھاٹک، ایسی بھساول سے کے ادھیکش مشتاق کھاٹک، اور راویر رسول پور سے صادق بھائی طاہر کھاٹک، اور چناول، بھالود، یاول، ہنگونا، آمودا، باگودا، آس پاس کی بھی تمام ہی برادری کے ذمہ داران موجود تھے۔ اس موقع پر میں نے بیٹیوں سے خاص طور سے، بچوں سے خاص طور سے، میں نے اپنے ادھیکشتا کے بھاشن میں، صدارتی بیان میں کھل کر بیٹیوں سے یہ کہا کہ میری بیٹیوں، اپنی عزت اور اپنے ایمان سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے۔ میری بیٹیوں، ماں باپ آپ کو پڑھنے پڑھانے کا موقع دے رہے ہیں، لیکن اپنی ماں باپ اور اپنی عزت اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، کیونکہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس سے روح کانپ رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے چکر میں، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے چکر میں، کالجوں اور یونیورسٹی کے چکر میں کئی بچے اپنے ایمان سے، دین سے، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ اسی چیز کو سامنے لے کر میں نے بیٹیوں کو، خاص طور سے بچوں کو نصیحت کی اور یہ بھی کہا کہ خوب پڑھو، خوب ترقی کرو۔ اس موقع پر ڈائمنڈ حاجی ہارون صاحب اور راجپوت سر اور علاقے کی مشہور شخصیت، علمی شخصیت عبد الرؤف جناب، یہ تمام نے بچوں کو بہت پیاری پیاری نصیحتیں کی۔ یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ وہاں کے زونل ادھیکش فیض پور تحصیل کے کلیم انجینئر اور شہر کے ذمہ دار ساجد کھاٹک اور پوری ٹیم فیض پور کی، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ پروگرام ان کا بے حد کامیاب رہا۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।